سو ایک تو عادل صاحب کنکلوڈنگ ریمارکس فرام یور سائڈ اینڈ آلسو ابھی یہ جو آپ نے ڈونلڈ ٹرمپ کی ابھی گفتگو دیکھی آپ نے مختصر تجزیہ تو فرمایا اس میں، لیکن جب وہ یہ کہتے ہیں کہ اگلے 24 گھنٹوں میں شاید معلوم ہو جائے گا، آپ کو خود دیکھنا پڑے گا کہ اس کا مطلب کیا ہے جو میں نے کہا ہے، کہ تو اگین یہ آپ کو جہاں سے ہم نے شروع کیا کہ آف کورس اٹ از اینی باڈیز گیس، آپ کی رائے میں یہ ایک سائیکولوجیکل ایک مار، ایک ماحول بلف والا معاملہ ہے یا نہیں کہیں کچھ طے ہو گیا ہے؟ یار شاید دونوں چیزیں، سائیکولوجیکل تو ضرور ہے، لیکن اگر ان کی ایون اگر ان کی اپ ہز سلیو جیسے کہتے ہیں انگریزی میں کوئی ہے ایسی کوئی سیکرٹ کارڈ انہوں نے رکھا ہوا ہے، چاہے وہ فضائی حملہ ہو، چاہے وہ کسی قسم کا ایک ٹارگیٹڈ کلنگ ہو، چاہے وہ کوئی بلڈنگ ہو یا کوئی ایسی چیز ہو جو اب عین ممکن ہے، ٹیکنالوجیز اور اے آئی وغیرہ کے جو ہمارے پاس چیزیں ہیں اس کے ساتھ ڈونٹ بی وہ سرپرائزز ہو سکتی ہیں، لیکن اگر وہ ہو بھی تو سائیکولوجیکل جو ہے وہ ان کے حق میں ہے۔ میں ایک اور پہلو کی طرف تھوڑی سی نشاندہی کرنا چاہوں گا کہ وہ شرلک ہومز کی ایک بڑی مشہور کہانی تھی جس میں وہ مرڈر مسٹری سالو اس طرح کرتا ہے، کہتا ہے کہ یار ایک کتا تھا وہ بھونکا کیوں نہیں، کہ کئی بار یہ ہوتا ہے کہ جو کون سی چیز ہے جو نہیں ہو رہی، لیکن ہم نے یونائٹڈ نیشنز کا ذکر کیا کہ وہ گر چکی ہے، انٹرنیشنل لا گر چکا ہے، لیکن یہ جو ہم بات کرتے ہیں عالمی بیلنس کی یا چین کی رائز کی یا روس کی یا یورپ کی، تو سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ یار ان میں سے کون ایسا ہے جو کسی وقت ڈونلڈ ٹرمپ یہ جو باری باری چیزیں کر رہے ہیں، ایران کے مسئلے پہ شاید نہ کرے لیکن کسی چیز پہ یہ کوئی ریزسٹنس دے گا، رائٹ؟ تو آئی تھنک اس پہ نظر رکھنی بڑی ضروری ہے۔ ایک ہمیں جو چھوٹی سی جھلک یہاں نظر آئی ہے وہ اس وقت خبر یہ پھیلی ہوئی ہے کہ جناب یہ جو جیم کی ہیں انہوں نے اسٹار لنک کی چیزیں، وہ اس میں مدد کی ہے روس نے، اور چاہے وہ غزہ ہو، چاہے وہ ایران ہو، چاہے وہ اس سے پہلے وینزویلا ہو، ایک سوال ہمیشہ یہ رہتا ہے کہ یار چین اگر رائزنگ پاور ہے، اگر وہ خاموشی سے دیکھ بھی رہا ہے تو کون سا وہ وقت آئے گا یا کون سا وہ تھریشولڈ ہوگا اس پہ وہ خاموش نہیں رہے گا۔ اینڈ اس کا ایران سے تعلق ہو یا نہ ہو، لیکن عالمی جو پس منظر ہے اس میں میرے خیال میں اب یہ ایک بہت بڑا سوال بن چکا ہے۔ ویری انٹرسٹنگ اینگل، بالکل صحیح بات۔ اور جان صاحب آپ چونکہ اگین ایران میں، تو یہ تو بتائیے، یہ جو میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ سوال آپ سے پوچھوں گا کہ یہ شاہ ایران اور ان کے صاحبزادے، ان کی کیا ہے ماسز میں اس وقت ایران کی کیا شناخت ہے اور کیا ہے؟ چونکہ وہ اگین اگر الجزیرہ کی خبر کو ہم صحیح مان لیں، وٹکوف مل رہا ہے، اچھا وہ انٹرویو دینے کے لیے تو ایسے آ رہا ہے تیار ویار ہو کے کہ جیسے بس وہ انٹرویو ختم کرتے ہی چارٹرڈ پلین میں بیٹھے گا اور تہران میں کم از کم 90 کروڑ آدمی اس کے استقبال کے لیے تیار کھڑا ہوگا۔ یہ کی کیا ہے معاملہ؟ وسیم بھائی میرے کالیگ ہیں، وہ ریلی کور کر رہے تھے، میں نے ان سے پوچھا کہ کیا ویڈیوز کیوں لگا رہے، انٹرویوز بہت سارے لیے، تو جب لوگوں نے شاہ کے بارے میں بات کرنا شروع کی تو یقین مانے ایسی ایسی باتیں بولیں کہ وہ ٹی وی پہ دکھائی نہیں، قابل نشر نہ رہی۔ جی سوری، قابل نشر نہیں تھی وہ، جی قابل نشر نہیں تھی، اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا شاہ کی کوئی بات ہی نہیں کر رہا جو ویڈیوز ہیں اس میں، تو اتنا شدت سے لوگ نفرت، اب تو خیر نفرت اتنی بڑھ گئی ہے کہ لوگ بالکل بات بھی نہیں کرنا چاہتے، اور ایک اگر 1000 لوگوں کا ایک پروٹیسٹ اگر ہوتا ہے نا، جینوئن پروٹیسٹ بھی اگر 1000 لوگوں کا آ رہا ہے تو میں کہوں گا اس میں سے 25 سے 30 لوگ شاہ کے جو ہوں گے وہ سپورٹر ہوں گے۔ دیکھیں بہت کام کیا ہوا ہے اسرائیل نے اور امریکہ نے، آپ نے نام سنا ہوگا ایران انٹرنیشنل، منو، تو یہ چینلز کے نام سنے ہوں گے۔ اچھا ایرانی یہاں پہ جو لوگ ہیں وہ ڈش لگا کے ایران انٹرنیشنل اور منو تو یوز کرتے ہیں، بہت کوشش کی، ملینز آف ڈالرز آف فائنینسنگ اس میں ہوئی کہ کسی طریقے سے لوگوں کو پروپیگیٹ کیا جائے، شاہ کا سینٹیمنٹ بڑھایا جائے، لیکن جو میموری ہے پاسٹ کی، شاہ کے جو والد تھا اور اس کے جو والد اور رضا خان، محمد رضا جو تھے، انہوں نے اتنی بربادی یہاں پہ کی تھی، لوگ بتاتے ہیں کہ ساوک باقاعدہ لوگوں کو اس طریقے سے ٹارچر کرتی تھی کہ مطلب نام و نشان نہیں بچتا تھا ان لوگوں کا۔ تو جس حد تک ظلم اور جبر کیا ہے شاہ نے، حجاب پہ بین لگانا، اکنامک صورتحال بہت بری تھی، $700 ملین سے $1 بلین تو اس نے صرف ایک ڈنر کے اوپر خرچ کر لی تھی، آپ ریسرچ کر سکتے ہیں، میں ایگزیجریٹ نہیں کر سکتا۔ تو اس میں میموری جو ہے نا لوگوں کی اتنی خراب ہے کہ اگر شاہ جینوئن بھی ہو، چلے کہہ دیتے اس کو کوئی سپورٹ نہیں ہے، سب کچھ جینوئن ہے، جبکہ آپ نوٹس کریں گے جب بلیک آؤٹ ہوا، بڑی امپورٹنٹ بات کر رہا ہوں، جب بلیک آؤٹ ہوا اس سے پہلے کے ویوز دیکھیں جو انسٹاگرام اور ایکس کے اکاؤنٹ پہ اس کے آئے ہیں، اور بلیک آؤٹ کے بعد ویوز دیکھیں، سیم ویوز آپ کو نظر آئیں گے ویڈیوز کے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ ایران کے اندر لوگ اس کو سیریسلی نہیں لے رہے، اور آئی تھنک یہ ایک بڑی وجہ ہے جس کی وجہ سے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے کہا کہ ہاں شاہ دیکھتے ہیں، ابھی تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ وٹکوف صاحب کا ملنا بہرحال اسرائیل کی طرف سے ایک اشارہ ہو سکتا ہے۔ ہاں صحیح ہے سر۔ 30 سیکنڈ عادل صاحب، یو ول بی سرپرائزڈ اگر اگلے 3-4-5 دنوں میں کوئی اٹیک ہوتا ہے تو یو ول بی سرپرائزڈ، یعنی آپ کے خیال میں اس کی ہونے کی پروبیبلٹی زیادہ ہے یا نہ ہونے کی؟
میرے خیال میں کچھ ہونے کی پروبیبلٹی ہے. اٹیک آئی ول اسٹل بی سرپرائزڈ, جس کو ہم کنونشنل اٹیک سمجھتے ہیں, لیکن کچھ ہونے کی پروبیبلٹی اور میں بالکل تکا مار رہا ہوں کیونکہ یہ ٹرمپ کا, آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں, لیکن جس کانفیڈنس سے وہ کہہ رہے ہیں, لگتا ہے کہ کوئی ان کے پاس کوئی ہے, شرلی ہے کسی قسم کی جو وہ چھوڑیں گے. لیٹس